السلام علیکم ناظرین، سیاسی بازیگر کے ساتھ میں ہوں آغا محبوب۔ ناظرین، چودھری شجاعت بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے سالک کے ساتھ اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں کل کورٹ میں کہا گیا تھا، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ چودھری شجاعت کا خط پیش کیا جائے، لیکن چودھری شجاعت نے کہا خط کیا، میں خود بھی پیش ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جمہوریت کے لیے بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں، اور اس بیماری کی حالت میں اپنے بیٹے کے ساتھ جانا یہ بالکل ایک بہترین قدم اٹھایا ہے، جو کہ عوام کو خراج تحسین پیش کرے گی اس موقع، اور وہاں پہ یہ پہنچ کے بتائیں گے جج صاحب کو، اگر ان کو آنے دیا گیا اور ان کو شامل کیا گیا کیس میں، تو یہ بتائیں گے کہ جی ان 10 ممبران نے جو عمران خان کو ووٹ دیے ہیں وہ منحرف ہوئے ہیں اپنے پارٹی قیادت سے۔ پارٹی کی قیادت مسلم لیگ کے قائد جو ہیں چودھری شجاعت خود ہیں، تو وہ کہیں گے میں میرے کہنے کے مخالفت میں دیا ہے، لہٰذا ان کے ووٹ جو ہے مسترد ہونے ہی چاہیے تھے۔ اور ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے جو قدم اٹھایا ہے وہ بالکل صحیح اٹھایا۔ اب دیکھیں سپریم کورٹ اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی، یہ ان کے اوپر منحصر ہے، ججز کے اوپر منحصر ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ دیں گے، انصاف کے تقاضے دیکھیں گے اور قانونی پیچیدگیاں دیکھیں گے، اس کے بعد یہ فیصلہ صادر کریں گے۔ سپریم کورٹ سے کے فیصلے تمام ہی سب کو ہی قبول کرنے چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی فیصلے آتے ہیں، چاہے کبھی مخالفت میں آئیں، کبھی فائدے میں آئیں، کبھی نقصان میں، قبول کرنے چاہیے۔ لیکن ایک اور بھی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں، مؤدبانہ طریقے سے میں ان سے ان کے لیے رائے دینا چاہتا ہوں۔ معزز جج صاحب جو ہیں، چیف جسٹس صاحب، وہ سپریم کورٹ کو خواہ بلا وجہ متنازع بنانے کے لیے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں یہ کہنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان کی ہر درخواست، ہر کیس، ہر دعویٰ جو حکومت کی اتحادی جماعتوں کے خلاف ہو، ان کے لیے جو بینچ تشکیل دیا جاتا ہے، تو ہمیشہ چیف جسٹس صاحب یہی 3 ممبران کے اوپر بینچ تشکیل دیتے ہیں، جن کے بارے میں ان اتحادی جماعتوں کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے خلاف کبھی بھی انصاف کے اوپر فیصلہ نہیں کریں گے۔ اور اب انہوں نے جو ہے تمام جماعتوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں اور ایک طریقے سے کہا ہے کہ یہ سینسیٹیو کیس ہے، اور اس سینسیٹیو کیس کے اوپر جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب کی رولنگ کے خلاف ہے، یہ بہت ہی سینسیٹیو کیس ہے۔ اس کیس کے لیے فل بینچ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ عنایت کریں، رحم کریں، اور اپنے فل بینچ تشکیل دیں جو اس کیس کا فیصلہ کر سکے۔ اب ان کی یہ گزارش ہے جو انہوں نے کی ہے، اب عدالت قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی وہ ان کے اوپر ہے۔ اور یہ اسی طریقے سے یہ طلب کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ان ججوں کے اوپر اعتبار نہیں ہے اور فل بینچ ہونی چاہیے۔ مجھے سن 77 کے زمانہ یاد آ جاتا ہے، جب ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے کہ مولوی مشتاق کے اوپر مجھے اس سے امید نہیں کہ انصاف ملے گا، اس میں کوئی اور جج مقرر کیا جائے، ان سے مجھے نہیں ہے۔ لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی، اور نتیجے میں پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ عدالت نے بعد میں اس کو عدالتی قتل بھی کہا گیا۔ تو یہ اس طریقے کے رویے سے عدالتیں جو ہیں خواہ معمولی باتوں پہ متنازع بناتی ہیں عدالتوں کو، لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا کہ بھائی عدالتیں جو ہے ہمیشہ یہی 3 جج جو ہیں وہی فیصلہ کرتے ہیں۔ اور جب ایک میں بتاؤں، جب یہ کیس داخل ہوتے ہیں اور جب یہ بینچ تشکیل ہوتا ہے، لوگوں کو اس کے فیصلے کا پہلے ہی علم ہو جاتا ہے۔
پھر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں وہ پہلے سے ہی فیصلے بتا دیتے ہیں کہ یہ جی اس کو سزا ہونی ہے یا اس کو یہ ریلیف ملنا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان ججز نے یہی کرنا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں بھی کرتے ہوں گے، میں ان کے ساتھ ان باتوں سے متفق نہیں ہوں، لیکن خواہ عدالتی ججز معزز ججز جو اس مرتبے پہ اللہ کی مدد سے اور اپنی کوشش سے پہنچے ہیں، تو ان کو متنازع بننے کے لیے نہ کیا جائے، اور اگر کوئی سائل کہتا ہے کہ مجھے یہ جج نہیں چاہیے، مجھے فل بینچ دے دیا جائے، فل بینچ میں پھر تو ان کی باتیں مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتی۔ تو امید کرتے ہیں کہ کل جو ہے عدالت کوئی ایسا کام کرے، ہو سکتا فل بینچ کا ان کے کہنے پہ بنا لے، اور ہو سکتا نہ بھی بنائے، مرضی کیا ہے ان کی، چیف جسٹس کے ہاتھ میں قلم ہے، چاہے کسی کو بھی وہ ریلیف دے، چاہے کسی کو بھی سزا دے، وہ ان کے اختیار میں، اس کے اوپر ہم کچھ بھی نہیں بولیں گے، ورنہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں شامل ہو جائے گا۔ عدالت کا فیصلہ عدالت کرے گی، معزز جج کرے گا، جس کو بھی فائدہ ہو نقصان ہو، ہم صرف رائے دے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف۔ مسلم لیگ نون نے پرسوں سے، جب سے یہ کیس چلا ہے، اس نے اپنی حکمت عملی اور لائے عمل چینج کر دیا۔ مسلم لیگ نون اور تمام اتحادی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب مساحلتی اور مفاہمتی جو ہے پالیسی اختیار نہیں کی جائے گی، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ یہ ایسے نہیں کیا جائے گا کہ عمران خان ہمیں غدار کہتا رہے اور ہم اس کے باتوں پہ سنتے رہیں، جیسے کہے گا ویسے ہم بھی کہیں گے، اور تمام اداروں اور تمام اداروں اور عمران خان کو انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ اب مسلم لیگ نون یا یہ اتحادی جماعتیں خاموش نہیں بیٹھیں گی، اور وہ باقاعدہ مداخلتی یا آپ یہ سمجھیں کہ احتجاج والی پالیسی اختیار کریں گے۔ کوئی بھی غلط کام کرے گا اس کے خلاف احتجاج ہوگا، اور جس طریقے کی زبان استعمال کرے گا عمران خان، اس کے جواب میں وہی اس کو ملے گا۔ اداروں کو مولانا فضل الرحمان کی طرف آتے ہیں، اداروں کو مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اب جو نیوٹرل کہلاتے تھے خود، اب وہ سافٹ مداخلت کرنے پہ اتر آئے ہیں۔ سافٹ مداخلت سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان کے جو ٹی وی پہ کوٹ ہوئے الفاظ اور جو انہوں نے کہا کہ ابھی سافٹ مداخلت کر رہے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کروائے جائیں۔ ہم الیکشن تمام جماعتیں جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ الیکشن اپنے وقت مقرر پہ 2023 میں ہوں گے، اس سے پہلے ہم نہیں کرائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی۔ اور مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہم کہیں اس کو فالو کرو، تو ایسے نہیں چلے گا۔ عمران خان کو خوشنودی کے لیے اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ جیسے ہم کہیں اور ویسے کرو، تو ہم اس پہ فالو نہیں کریں گے، اور ہم الیکشن جو ہے اگلے سال وقت مقرر پہ کرائیں گے۔ عمران خان کے لیے کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کہ عمران خان میرے چپکی کا کام ہے، کوئی بحران نہیں ہے، عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی دھونس اور دھمکیوں میں کوئی ادارہ نہ آئے، نہ عدالتیں اس کے دھونس دھمکی میں آئیں۔ عمران خان ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ مقصد، ان کا کہنے کا مقصد ہے ہم اس سے زیادہ عوامی طاقت رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف اب آتے ہیں عمران خان کی طرف۔ عمران خان نے اپنے کارندے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے 2-3 کارندے ہیں، فواد چودھری ہیں، اسد عمر ہیں، ان کو یعنی کھلم کھلا اجازت دے دی کہ وہ سب کی پگڑی اتاریں۔ وہ شہباز شریف ہو، علامہ اپنا آصف زرداری ہو، مولانا فضل، ان کو غلیظ القاب سے، غلیظ ناموں سے پکارتے رہیں، اور یہ بھی کہتے رہیں کہ جی اب ان کو تکلیف ہوئی ہے، اب ہم کامیاب ہونے جا رہے ہیں، اور عدالتی فیصلے پہ بھی یہ جو ہے اثر انداز ہونے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو ہے چیز جو ہے عمران خان نے اس طریقے سے شروع کر دیا۔
تو اتحادی جماعتوں کا کہنا ہے کہ اگر آئندہ فواد چودھری ہو، مراد سعید ہو یا اسد عمر یا کوئی بھی اگر ایک گالی دے گا تو ہم بھی اخلاق کا دامن چھوڑ دیں گے، ہم بھی گالی کا جواب غلیظ زبان میں دیں گے۔ ہم اب خاموشی تماشائی بن کے نہیں دیں گے کہ کوئی ایک تھپڑ مارے ہم گال دیں گے، دوسرا تھپڑ بھی ماریں۔ اب ہماری ٹوٹلی جو ہے احتجاج والی پالیسی جو ہے، ہم بالکل مقابلہ کریں گے سیاسی میدان میں۔ جس طریقے سے عمران خان چاہے گا مقابلہ کرنا، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو یہ تو تھی عمران خان اور مسلم لیگ نون کی طرف سے باتیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل عدالت کیا کہتی ہے۔ اس وقت پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ کی کل کی کارروائی پہ لگی ہوئی ہیں، اور امید ہے کہ عدالت کل فیصلہ انصاف پہ مبنی اور آزادانہ ماحول میں کرے گی، تاکہ عدالت عظمیٰ کا وقار مجروح نہ ہو۔ کسی کی خوشنودی کے لیے فیصلہ نہیں ہوگا، کسی کے کہنے پہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت انصاف، قانون اور تمام پہلو دیکھ کے جس طریقے سے پہلے شروع سے ہوتے آ رہے ہیں، وہ اس طریقے سے انصاف کے پہ مبنی فیصلہ کرے، تاکہ عدالت کا وقار بلند ہو، عدالت کے وقار کو مجروح نہ کیا جائے۔ ویسے بھی دنیا کی لسٹ میں پاکستان کی عدالتیں 183 نمبر پہ ہیں یا 143 نمبر پہ ہیں، یعنی کہ نظام عدل بہت ہی پچھلے نمبروں پہ۔ تو اس کو امپروو کرنے کے لیے امید ہے کہ جو بھی فیصلہ دیں، جس کے حق میں بھی دیں، انصاف کے اوپر مبنی ہو، ٹھوس ہو، اور جو ہے ایسا ہو جس کے اوپر کسی کو احتجاج کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ براہ مہربانی سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو پش کریں، اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ہم آپ کے سامنے اچھی اور تازی خبریں لے آنے میں لے آ سکتے ہیں۔ آخر میں وہی نعرہ ملک کے لیے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائیدہ باد، اللہ حافظ۔